نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ مرسلات کی 24 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب میں 25ویں آیت سے تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ جو ابتدائی تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھیں سورہ مرسلات کے بارے میں، ان میں سے اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ جو جوڑا ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا کا، اس میں سورہ مرسلات پر انذار کا رنگ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جلالی شان بہت نمایاں ہو رہی ہے، اللہ کا غیظ و غضب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ چند اور سورتوں کو جمع کر کے فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتها۔ واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ مکی دور کے تقریباً آخری زمانے میں اچانک ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے، بالوں میں سفیدی نمایاں ہونے لگی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ کیا معاملہ ہے، آپ پر بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں، یعنی اس کی ہم مضمون صورتوں نے، یعنی وہ صورتیں کہ جن میں ایسی کیفیت سامنے آتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آخری تنبیہات آ رہی ہیں، اور یہ قوم اگر ایمان نہیں لائے گی تو اب اس پر وہی عذاب آ جائے گا جو اس سے پہلے قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر اور بقیہ رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا، تو ان پر جو عذاب استیصال آیا گویا کہ اب اس کے بند کھلنے کو ہے۔ چنانچہ بعض روایات ملتی ہیں، حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے اور ابن مردویہ نے حضرت سعید سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا۔
تو سورہ مرسلات بھی قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں یہ انذار کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری تنبیہ ہے جو کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اب اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے عذاب بہت نمایاں ہے اور غالب ہے۔ اس کا سب سے ظاہر و باہر پہلو تو یہ بھی ہے کہ 10 مرتبہ اس میں یہ جو ترجیحی آیت آئی ہے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ایک دوسری بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں لغت کی خاصی مشکلات ہیں، عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے یہ مشکل ترین صورتیں ہیں، تو ہمارے لیے زیادہ تفاصیل میں جانا لغت کے بارے میں نہ ضروری ہے نہ مفید ہے۔ اس میں جو بھی محققین ہیں لغت کے اور عربی زبان کے، انہوں نے جو تحقیق کی ہے ان کی آراء ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹ لینے والی؟ کاف فے اور تا، کاف فا اور تا کا مادہ آتا ہے جمع کر لینا، اپنے اندر سمیٹ لینا، اپنے اندر سمو لینا۔ اب اس میں مختلف آراء ہیں کہ یہ کفات کا لفظ جو بنا ہے یا تو کافت کی جمع ہے جیسے صائم کی جمع صیام، یا یہ مصدر ہے یا یہ صفت ہے، یہ مختلف آراء ہیں اہل لغت کی، لیکن مفہوم کیا ہے کہ ہم نے زمین کو ایک ایسی شے بنایا جو اپنے اندر سمو لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے۔ کس شے کو؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی شان یہ ہے کہ یہی زمین ہے جس میں زندگی کے تمام اسباب بھی جمع ہیں، اسی میں سے فصلیں جو ہے لہلہاتی ہوئی نکلتی ہیں، انہی فصلوں پر حیوانات جو ہیں وہ ان کی غذا بنتی ہے، اسی سے پھر انسان کے لیے تغذیہ جو ہے براہ راست نباتاتی ہو چاہے سورس اور چاہے حیواناتی ہو، تو سب کا منبع اور سرچشمہ یہی زمین ہے۔ یہ ایک ایسے ماں کے مانند ہے کہ جو اپنی گود میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں تو اس کو کہا بھی جاتا ہے دھرتی ماتا، اس اعتبار سے کہ ربوبیت، پرورش اور جو بھی ضرورت کا سامان ہے سارا اللہ نے اس میں فراہم کیا ہے۔ پھر یہی نہیں، یہی زمین ہے کہ جو مردوں کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے، مردے بھی اس میں دفن ہو جاتے ہیں، یا دفن نہ ہو کسی اور طرح بھی ان کی ہلاکت ہو تو پھر ان کے اجزاء جو ہیں وہ منتشر ہو کر پھر اسی میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں شانیں احیاء و امواتا، یہ زندوں کے لیے بھی اس کی تمام ضرورتوں کو فراہم کرنے والی شے، ایک مادر مہربان کے معنی، اور یہ کہ مردوں کو بھی اپنے اندر سنبھال لینے والی، سمو لینے والی، یہ دونوں کیفیتیں اس میں جمع ہیں جو بظاہر متضاد ہیں۔ اس میں خود بخود ذہن منتقل ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو نباتاتی سلسلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بیج جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیج تو نظر آتے ہیں، درختوں کے بیج اسی زمین کے اندر ہوتے ہیں موجود، یا گھاس کے بیج نظر کچھ نہیں آتا کہ کچھ ہے یہاں، بارش برستی ہے اندر سے وہ گھاس ہے، سبزہ ہے، فصلیں ہیں اگائی۔ اسی طریقے سے گویا کہ اے انسانوں، تمہارے مرنے کے بعد بھی چاہے تمہارے تمام اجزاء جو ہے پورا جسم منتشر ہو جائے، لیکن کوئی شے تمہاری ہے جو اس زمین کے اندر محفوظ رہے گی، اور پھر اسی میں سے اسی طرح جیسے کہ سبزہ جو ہے دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے نکال کھڑا کرے گا۔ یہ بات جو سورہ طٰہٰ میں آئی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہاں یہ انداز جو ہے بہت نمایاں ہے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا، پیدا کیا۔ بلکہ یہاں تو یہ بھی آتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، سورہ نوح میں تو الفاظ یہ آئے اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہ پودے کو تو آپ دیکھتے ہیں براہ راست زمین سے نکلا، وہیں اس کی جڑ گڑی ہوئی ہے، اسی میں اس کا تنا ہے، وہیں سے وہ جو ہے جمع ہوا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ حیوانات کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا ان کی تخلیق کا سلسلہ کئی مراحل میں سے ہو کر گزرا ہے، اس لیے تمہیں زمین کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نمایاں طور پر نظر نہیں آتا۔
ورنہ واقعہ یہ ہے کہ تم خود زمین سے اسی طرح اگے ہو جیسے کہ کوئی شے اگتی ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا. اور سورہ طٰہٰ میں وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو یاد دلائی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اب جب جس ہستی کے لیے یہ دونوں کام مشکل نہیں تھے تو تیسرا کام کیسے مشکل ہو جائے گا؟ منہا نخرجکم اخراجا, اسی میں سے ہم تمہیں نکال لیں گے جیسے نکالا جاتا ہے. الم نجعل الارض کفاتا. اب اس میں اصل میں ایک تو ہوتا ہے, ایک جیسے ہمارے ہاں کوئی شخص مقالہ لکھ رہا ہو, مضمون لکھ رہا ہو, ایک بات اس سے یہ ثابت ہوا, اس کا یہ نتیجہ نکلا, وہ جو اپنے استدلال کی کڑیاں جوڑتے ہوئے عبارت آگے بڑھتی ہے. قرآن کا وہ انداز نہیں ہے. قرآن کا انداز یہ اشارہ کر دیا, اب آگے آپ کا ذہن جو ہے وہ خود کام کرے گا کہ اس کے کیا کیا مفاہیم نکل رہے ہیں, یہ کیسے باعث بعد الموت پر دلیل بن گئی, کیسے اس سے ذہن خود بخود منتقل ہوا, چاہے منطقی طور پر اس کو نہ اس طرح بیان کیا گیا ہو, نہ وضاحت کے ساتھ اس کی صراحت موجود ہو, لیکن یہ کہ خود بخود ذہن منتقل ہوگا. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا. اور اس میں ہم نے بڑے بھاری بھرکم, بڑے اونچے لنگر ڈال دیے ہیں. راسیہ, یہ جہازوں کے جو لنگر ہوتے ہیں ان کو جمانے کے لیے سمندر میں, تو بڑے بھاری بھاری وہ جو بوجھ ہوتے ہیں زمین اس گرا دیے جاتے ہیں پانی میں تاکہ جہاز وہاں ٹکا رہے. اسی کی جمع رواسی ہے. اور پہاڑوں کے بارے میں یہ قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے, اگرچہ اس کی کیا حقیقت ہے, اور زمین کی حرکت پر کہیں یہ بھی آیا ان تمید بکم, جیسے کہ تم جہازوں میں لنگر لگاتے ہو تاکہ وہ جہاز جنبش نہ کھائیں, اپنی جگہ کھڑے رہیں, وہ چلنا پڑے. اسی طریقے سے ہم نے اس زمین کے اندر یہ لنگر بھاری بھاری ڈال دیے کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کی گردش میں کوئی اس کا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے. اب اس کی ابھی حقیقت جو ہے منکشف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کس درجے تک ہوئی ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ یہ خود سائنس کا اپنی جگہ پر ایک شعبہ ہے اور اسی سے متعلق یہ بات ہوگی. بہرحال قرآن مجید اس کو بار بار ان پہاڑوں کو لنگروں سے تعبیر کرتا ہے. وجعلنا فیہا رواسی شامخات, یہ شین میم خے کا مادہ بھی آتا ہے, بڑی عظیم, بہت بلند و بالا. واسقیناکم ماء فراتا, اور پلایا ہم نے تمہیں پانی جو بڑا ہی تسکین بخش ہے, فرحت بخش, میٹھا پانی. ماء فراتا. اب اس میں بھی دیکھیے ایک آیت میں جو پہاڑوں کو اور پانی کو جمع کیا ہے, اس میں بھی بڑی عظیم حکمت ہے. میں نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیں تو یہ اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں, ان پر جو کروڑ ہا کروڑ, ارب ہا ارب ٹن برف جمی رہتی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت ہمارے لیے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں. آپ ان اپنے کوئی 200 فٹ کا بنا لیں گے کوئی ٹینک, اس کے اوپر پانی چڑھانے کے لیے کتنی کچھ مشقت آپ کو جھیلنی پڑے گی, آپ کو موٹر لگانی پڑے گی تاکہ پھر وہ پانی آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ ملتا رہے ضرورت کے مطابق. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. ان پہاڑوں کو گویا کہ یہ اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیا گیا ہے, وہ پانی ہی ہے جمی ہوئی شکل میں جو وہاں پر جمع ہے, اور وہ پگھلتا رہتا ہے بڑے حساب کے ساتھ. اور وہ پانی ہے کہ جو پھر دریاؤں کے اندر آ رہا ہے, اور وہی پانی ہے پھر جو زمین کے اندر بھی جذب ہو رہا ہے. زیر زمین سوتے بھی چل رہے ہیں, زمین کے اوپر بھی دریا جو ہے رواں ہیں, ندیاں رواں ہیں. تو پہاڑوں سے در حقیقت اس پانی کا جو سرکولیشن ہے, پانی کی اس ہماری اس زمین میں, اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین. یہ ساری نعمتیں, آخر یہ سارا اہتمام, یہ سب کچھ ہم نے اس لیے تو نہیں کیا کہ کوئی حساب کتاب نہ ہو, کوئی کسی شے کا نتیجہ نکلنے والا نہ ہو. تمہارے لیے یہ سارا ساز و سامان فراہم کیا, یہ ساری نعمتوں کی ہم نے جو ہے دسترخوان بچھا دیا, تمہاری ہر ہر ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا. تو کوئی جواب دہی, کوئی ذمہ داری, کوئی حساب کتاب, کوئی جزا و سزا کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے در حقیقت کے جو اس کے درمیان ایک منطقی ربط ہے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون. اب یہ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور آیات آفاقی اور انفسی ان کا ذکر ہو چکا, تاریخی حوالہ بھی آ چکا پچھلے درس میں.
الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ تو عام طور پر دلائل جو ہے قرآن مجید میں یا آفاق و انفس سے ہیں اور یا پھر تاریخی دلائل ہیں۔ پچھلی قوموں کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اس کو ذہن میں تازہ کرو، اس کے بعد اب جو ہے سامنے لا کر وہ جو عین قیامت کا نقشہ ہے، میدان حشر میں جب حاضری ہوگی اس کا نقشہ کھینچ لیا گیا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب چلو ادھر اس شے کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے۔ تم نے شاید یہی سمجھا تھا کہ یہ جہنم جو ہے ڈھکوسلا ہے، صرف ایک بھاؤں سے جو جمائی جا رہی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم تکذیب کرتے رہے۔ تم نے بعث بعد الموت کو بھی سمجھا کہ بہت محال شے ہے، انہونی شے ہے، ہیہات لما توعدون، نا انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے دوبارہ ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا؟ جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی۔ تو بعث بعد الموت کا انکار، جزا و سزا کا انکار، جنت اور دوزخ کا انکار، اب خاص طور پر جو مکذبین کا انجام جو ہے وہ تو دوزخ ہے۔ اب چلو ادھر روانہ ہو جاؤ۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں، 3 پھانکیں ہیں۔ یہاں جو ظل سے مراد ہے وہ کوئی جہنم سے نکلنے والا دھواں ہے، اس دھوئیں کا یہ سایہ ہے۔ یہ مختلف مواقع سے اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو میدان حشر ہے اس میں تمازت بہت شدید ہوگی سورج کی۔ ہمارے ہاں جو عام کولوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے سوا نیزے پر سورج ہوگا، بہت شدید تمازت ہوگی، بہت حرارت اور بہت ہی سختی۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اندر طلب ہوگی کوئی سایہ نہیں۔ اہل ایمان کے لیے تو عرش الہی کا سایہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے، لیکن یہ کہ ان کو لیے جو طلب ہوگی تو انہیں جہنم کا وہ دھواں جو ہے نکل رہا ہوگا، وہ محسوس ہوگا جیسے سایہ ہے، یہ اس کی طرف لپکیں گے۔ تو ذرا لپکو، اس سائے کا ذکر جو ہے سورہ واقعہ میں آ چکا ہے۔ ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یحموم کہتے ہیں دھواں، اور دھواں بھی بڑا جس کے اندر تپش بھی ہے، سوزش بھی ہے، جلن والا دھواں۔ تو اس کا ایک سائے کا سا انہیں نظر آئے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جیسے دنیا میں بھی پیاسا جو ہے وہ شراب کو پانی سمجھ کر بھاگتا ہے یہاں تک کہ دم نکل جائے، گھسٹتا ہوا بھی پیٹ کے بل وہ جائے گا شراب کی طرف، اسے وہ پانی نظر آ رہا ہے اگرچہ وہ پانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہیں وہ دھواں نظر آئے گا اور اس میں محسوس ہوگا شاید سایہ ہے، اس سائے کی طرف لپکیں گے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، البتہ جہاں تک یہ 3 اس کی شاخیں یا 3 پھانکیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دھواں جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہوگا، نظر آئے گا۔ اس کی تعویل کیا ہے؟ اس میں جو بہترین قول ہے وہ تو حضرت حسن بصری کا ہے رحمہ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ تابعین میں بہت اونچا مقام ہے، اور ہمارے ہاں تصوف کے مختلف جو سلاسل ہیں ان میں سے 3 سلسلے وہ ہیں کہ جو حضرت حسن بصری سے چلتے ہیں۔ ان کا قول بڑا پیارا ہے جو مجھے ملا اور اس پر بڑا دل ٹھکا۔ انہوں نے صاف کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر قرآن میں یہ طرز عمل جو ہے بالعموم اختیار کیا جانا چاہیے کہ انسان اپنے اوپر لازم نہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی تعویل ضرور کر لیں۔ جہاں کوئی بات جو ہے واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے حوالے کرے، کبھی اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آسمانوں کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں معلوم، اسی طریقے سے کس حد تک یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی یا واضح ہو چکی کہ یہ پہاڑ جو ہے زمین کی حرکت میں کوئی اسٹیبلائزنگ ایفیکٹ ان کا ہے، یہ بھی ہم شاید کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو چکا ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار چیزیں جیسے کہ سورہ آل عمران کے شروع میں کہا گیا ہے کہ آیات جو ہے محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ محکمات کی بنیاد پر قرآن پر ایمان ہے، اور قرآن کو پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے، تمسک بالقرآن، اور متشابہات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ وقت آئے گا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج واضح ہو گئی ہیں، آج سے 1000 سال پہلے وہ واضح نہیں ہو سکتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ عنقریب بعد میں وہ واضح ہو جائے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا بھی گیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں عنقریب، اور چونکہ وہ سین آ گیا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو لازماً مستقبل میں ترجمہ کرنا ہوگا اس کا، ہم انہیں عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی،
یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان پر کہ قرآن حق ہے. یعنی آج اگر کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو انہیں اللہ کے حوالے کرو، آگے بڑھو. اور خامخواہ جو ہے ہر چیز کی تعویل کرنے کی کوشش جو ہے اس میں آدمی کہیں جو ہے خود بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، امام راضی نے نقل کیے ہیں. ما ادری ما ھذا الظل ولا سمعت فیہ شیئا. نہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس سائے سے کیا مراد ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں کوئی بات سنی. یعنی نہیں سنی کا مطلب ہے حضور سے کوئی شے مرفوعاً منتقل ہوتی ہوئی نہیں آئی، لہذا میں اس میں اپنی زبان نہیں کھولتا. لیکن یہ کہ بہرحال مفسرین کا اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا رجحان، کھود کرید کی ایک جو فطری انسان کے اندر ہے، ایک طلب ہے، تو لوگوں نے مختلف تعویلات کی ہیں. مثلا ایک تعویل یہ کی گئی ہے کہ 3 بڑے بڑے سبب ہوں گے جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے کے، اور ان تینوں کے لیے یہ گویا کہ طبقات ہوں گے. یہ سایہ جو ہوگا جہنم کے دھوئیں کا تپش والا سایہ، وہ ان 3 مختلف گروہوں کے اوپر آ کر ٹھہر جائے گا. ایک ہے اللہ سے غافل ہونا، اللہ سے غفلت. ایک ہے مخلوق سے غفلت، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، حقوق اللہ میں کوتاہی، حقوق العباد میں کوتاہی. تیسرے قیامت سے غافل ہونا، جزا و سزا کی فکر نہ ہونا. ایک اور تعبیر یہ ہے کہ ایک ہے پیغمبروں کا کھلم کھلا انکار یعنی کفر. ایک حکمی انکار ہے، یعنی مانتے تو ہے پیغمبر کو لیکن یہ کہ اس کی سنت، اس کے احکام پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ بدعات اور نہ معلوم اپنی بد گھڑت رسومات کتنی ہیں ان میں مبتلا ہو، یہ بھی انکار ہے. یا یہ ہے کہ انسان نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کا اتباع کرتا ہے. اب یہ 3 جو طبقے ہیں مختلف، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. اور جہنم کا وہ سایہ جو ہے، اس کی کچھ صفات آگے بیان ہوگی، وہ سایہ نہیں ہے بلکہ وہ سایہ نظر آئے گا دور سے، جیسے کہ پیاسے کو شراب جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے. ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ 3 ہی طبقے ہیں، کھلم کھلا کافر، درمیان میں منافق، اور تیسرے جو ہے جو مومن تو ہے لیکن گناہ گار ہے، اعمال کے اعتبار سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جہنم کے آگ کا دھواں جو آئے گا اور اس کا سایہ ہوگا، تو اس میں بھی اسی طریقے سے اس کی تپش کے اندر مختلف درجات ہوں گے. اس کا ایک حصہ وہ ہوگا کہ جو اسات مومنین جو ہے، یعنی اہل ایمان میں سے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، ان کے اوپر آ جائے گا، وہ بھی جہنم ہی کا سایہ ہوگا لیکن اس کی تپش ہلکی ہوگی. ایک دوسرا اس کا شعبہ یا اس کی شاخ ہوگی کہ جو منافقین پر آئے گی، اور سب سے شدید جو ہے پھر وہ کفار پر آئے گی. ایک عام تعبیر یہ کی گئی ہے کہ جیسے کوئی چیز آتی ہے کسی کو لپیٹ میں لینے کے لیے، تو سامنے سے اور دائیں بائیں سے آ کر گھیراؤ کرتی ہے، تو سامنے سے بھی وہ دھواں آئے گا اور دائیں اور بائیں سے بھی آئے گا اور انویلپ کر لے گا انہیں. اس معنی میں انہیں 3 کہا گیا. اب اللہ عالم، میں نے یہ صرف آپ کو یہ قول سنا دیے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہترین قول وہی ہے کہ جو حضرت حسن بصری کا ہے، ما ادری ما ھذا الظل ولا سمعت فیہ شیئا. اس کے بارے میں کوئی اگر مرفوع بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو سر آنکھوں پر ہم اسے مانتے ہیں، لیکن جب یہ بات نہیں ہے تو بہرحال یہ ساری، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی قسموں کے بارے میں کتنی مختلف آ رہا ہے. الفاظ ایسے ہیں کہ جو تقریباً ان تمام چیزوں کے اوپر ان کا انطباق ہو سکتا ہے. اب اپنا اپنا ذوق ہے، اپنی اپنی ایک جو ہے ذہن کی جو ہے اس کا ایک رخ ہے. بہرحال فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. اب نفی ہو گئی. وہ کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی ٹھنڈک دینے والا اور کوئی تپش سے بچانے والا سایہ نہیں ہے. وہ تو شراب جیسے پانی نظر آتا ہے ایسے وہ سایہ نظر آئے گا. اس معنی میں اسے ظل کہہ دیا گیا. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل، اس کے اندر کوئی خنکی نہیں ہوگی، اس میں کوئی ولا یغنی من اللہب. لہب کہتے ہیں انگارے، انگارے کی تپش جو ہے اس سے وہ کوئی بچاؤ یا اس سے کوئی انسان کو کسی طریقے سے اس کی تپش سے نجات دلانے والی کوئی صفت اس سائے کے اندر نہیں ہوگی. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. یہ لفظ جو آیا ہے ذلیل کا لفظ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 57 میں آیا ہے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا. اہل ایمان کے لیے
جنت کے لیے لفظ آیا ایسا سایہ جو واقعی سایہ ہوگا، حقیقت میں اس میں خنکی ہوگی، وہ چیز فرحت بخش ہوگی، انسان کے لیے تسکین بخش ہوگی۔ تو ذلیل وہ شے ہے روئے سے کہ جس میں واقعتاً ایسا سایہ جو حقیقتاً سایہ ہو، جو تپش سے اور تمازت سے بچانے والا ہو۔ یہاں اس کی نفی کی، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، وہ سایہ نہیں ہوگا کوئی کہ جو بچا لے ان جہنم کے جو انگارے ہیں ان کی تپش سے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا کی ضمیر جو ہے وہ آگ کی طرف یا جہنم کی طرف جائے گی، اگرچہ وہ لفظاً یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سایہ جہنم کا ہے لہذا جہنم کی طرف یا نار کی طرف انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم یا اس کی جو آگ ہے وہ پھینک رہی ہوگی جیسے کہ شرارے ہوتے ہیں آگ کے اندر سے اوپر اٹھتے ہیں۔ رما یرمی تیر اندازی کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کو پھینکنے کے لیے بھی آتا ہے، اس کے اندر سے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن وہ شرر جو ہے وہ ہوں گے کالقصر، بڑے بڑے گنبدوں کے معنی۔ یہ قصر جو ہے محل بھی کہا جاتا ہے، محل بھی اسی معنی میں کہ اس میں جا بجا گنبد بنے ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے جو ہے اس میں سے انگارے جو ہیں، چنگاریاں، اب چنگاری کا لفظ بھی اس کے لیے ہماری زبان کا لفظ چنگاری ہے، اس کا تو اس پر اطلاق جو ہے وہ بمشکل ہی ہو سکتا ہے، مجازن ہو سکتا ہے، حقیقت تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ساری حقیقتیں وہی ہیں کہ جو وہاں جا کر کھلیں گی۔ یہاں تو یوں سمجھیے کہ ہماری زبان میں جتنی بھی گنجائش ہے اس کی اصل حقیقت کو بیان کر دینے کی، اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آیات متشابہات ہیں کہ جیسے اونچے اونچے محل ہوں، دور سے چونکہ گنبد نظر آتے ہیں، جیسے گنبدوں کے مانند جو ہے وہ چنگاریاں نکل رہی ہوں گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، یہ شرر کے لیے ہو کی ضمیر آئی ہے، اور ایسے لگتے ہوں گے جیسے کہ اونٹ ہیں، اور وہ زرد رنگ کے اونٹ، یہ یعنی جا کر اوپر جو ہے وہ بڑا شرر اگر وہ پھٹتا ہے اور اس سے پھر جو چنگاریاں اور نکلتی ہیں تو شاید اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ دور سے ایسے نظر آئیں گے، اگرچہ آگ جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے، چنگاریاں سرخ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس دھوئیں کی اوٹ سے وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ یہ زرد اونٹ ہیں، سیاہی مائل زرد جو رنگ ہوتا ہے اونٹوں کا۔ تو فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، یہ جمالہ جو ہے، جمالات بھی اس کی ایک قرات ہے اور جمالہ بھی ہے، جمالات بھی ایک قرات ہے، اور یہ جمع ہے، جمل مفرد ہے اونٹ، اور اس کی جو جمع آئے گی وہ پھر جمال، اور جمال کی جمع جمالہ یا جمالات۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسے ہوں گے جیسے کہ زرد رنگ کے، اور اس میں عربوں کی ایک یہ بھی ہے کہ جو اونٹ ذرا سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے جس کی رنگت، اس پر بھی لفظ صفری کا اطلاق کرتے ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے اس دن ان کے لیے جنہوں نے تکذیب کی۔ یہ جو بار بار یہ لفظ آ رہا ہے مکذب، میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، آپ ذہن میں مستحضر کر لیجئے کہ اصل میں کفر سے آگے بڑھ کر ہے یہ جرم تکذیب کا۔ کفر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی شے کو تسلیم نہیں کیا یا کسی حقیقت کو جو آپ کے اپنے اندر سے بھی ابھر رہی تھی دبا دیا، کفر کے معنی دبا دینے کے۔ لیکن ایک ہے تکذیب، یعنی جھٹائی کی وہ آخری حد کہ جہاں پہ جھٹلا دیا جائے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو جھوٹا قرار دیا جائے، جیسے کہ کذاب الاشر لفظ آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم نے کہا تھا کذاب الاشر، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، تو بڑے غضب کے ساتھ وہاں آیا ہے، جان لیں گے کل یہ کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے کہ جو بہت ہی شریر ہے اور بہت ہی کمینہ ہے۔ اب یہ الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، تو در حقیقت یہ وہ جو مجرم ہے، ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر میں مبتلا ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان تک دعوت پہنچی نہیں، ان پر تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا گیا، اتمام حجت ہوا ہی نہیں، تو کافر تو وہ بھی ہے، مجرم وہ بھی ہے، لیکن وہ مجرم کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہو اور انہوں نے اتمام حجت کر دیا ہو، حق کو واضح کر دیا ہو، مبرہن کر دیا ہو، پھر وہ جھٹلا رہے ہو۔ ایک خاموشی سے ایک شخص جو ہے وہ پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، انکار اس معنی میں کہ قبول نہیں کیا، ایک یہ ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ہے وہ در حقیقت کے جو سب سے زیادہ جرائم کی فہرست اگر آپ مرتب کریں گے تو یہ سب سے سر فہرست یہ جرم آئے گا۔
ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اب انہیں یارائے کلام نہیں ہے، بات کرنے کی جرت نہیں ہے۔ اب یہ بات نہیں کر رہے، یہ بات اگلی صورت میں بھی آئے گی، لا یتکلمون، وہ بات نہیں کر رہے، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں تو بات کرنے کا یارہ کسی کو نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن عطا ہو جائے۔ تو اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو مکذب تھے، جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش فرما رہے تھے، وہ استہزاء بھی کرتے تھے، تمسخر بھی کرتے تھے، یہاں در حقیقت پس منظر میں ان کا وہ نقشہ ہے جس کو آپ کہیں گے یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، کہ اس وقت تو تمہاری زبانیں قینچی کی طرح چل رہی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، کسی نے کہہ دیا مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا کذاب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تمہاری جو قینچی کی طرح چلنے والی زبانیں ہیں، اس وقت بالکل دنگ ہو کر رہ جاؤ گے، کچھ نہیں بول سکو گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ تو بڑے فصیح اللسان اور بڑے بڑے خطباء ان میں شعراء تھے، کیا ہوا آج زبانیں بند کیوں ہو گئی؟ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اتنی اجازت بھی انہیں نہیں دی جائے گی کہ عذر ہی کوئی پیش کر سکے، کوئی معافی ہی مانگ سکے، کسی طریقے سے کوئی بہانے ہی بنا سکے، معذرتیں ہی پیش کر سکے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ دونوں چیزیں مل کر وہی ہو جائیں گی کہ اس روز کسی کو گفتگو کا یارہ نہیں ہوگا۔ یہ سورہ نبا میں بھی آیا ہے، فرمایا ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہ دن آ گیا ہے، اب ان سے خطاب ہو رہا ہے براہ راست مخاطب ہو کر۔ اس سے پہلی آیت میں وہ صیغہ جو غائب کا ہے، ھذا یوم لا ینطقون، یہ غائب کا صیغہ ہے، یہ آج وہ دن ہے کہ جس میں انہیں گفتگو کا یارہ نہیں ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، زبانوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ لیکن یہاں اب خطاب ہو رہا ہے، ھذا یوم الفصل، یہ ہے وہ فیصلے والا دن، جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ اس میں ایک کنایا ہے اور بہت ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک عذر جو انسان پیش کریں گے، اور یہ قرآن مجید میں آیا ہے، لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم تو فلاں کی اولاد میں سے تھے، تو نے ہمیں ان میں پیدا کر دیا، وہ شرک کرتے چلے آ رہے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے چلتے رہے۔ اصل مجرم وہ ہے، ہم کسی درجے میں معذور ہیں، ہمیں تو نے پیدا کر دیا ہندوؤں میں، ہمیں تو نے پیدا کر دیا فلاں مشرکوں میں، وہاں پر یہ ہے کہ جو بھی روایات تھی، جو ریت تھی، جو رسم تھی، جو بھی کچھ ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، ہم نے بھی بس اندھے بہرے ہو کر ان کی پیروی کر لی۔ اور یہ بھی بارہا آیا ہے کہ یہ ہے اصل مجرم، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہماری گمراہی کا اصل سبب بھی یہ ہے، لہذا ان کو دوہرا عذاب ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں آیا لکل ضیف، سب کے لیے دوہرا ہے، انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے اپنے اگلوں کو گمراہ کیا، تمہاری جو پیچھے آئی ہیں نسلیں، ان کی گمراہی کا سبب تم بن گئے، لہذا سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، دوہرا عذاب ہے۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اب آپس میں نمٹ لو، یہ بھی اصل میں جسے تفضیح کہتے ہیں، رسوائی فضیحت کا سامان فراہم کرنا، جو تمہارے پاس کوئی عذر ہے لے آؤ، اور اگر کوئی نمٹنا ہے، آپس میں کوئی مقدمے بازی کرنی ہے، تو وہ تمہارے جو مجرم ہیں تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے آباء و اجداد وہ بھی موجود ہیں، اب نمٹ لو، آپس میں فیصلہ کرو۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون، اب اس میں اشارہ ہو گیا، اگر کوئی چال تمہارے پاس ہے تو وہ چال اب استعمال کر لو، کیونکہ وہ تو بڑے دھڑلے کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، ہم یہ کہیں گے، ہم وہ کریں گے، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو حلا میں عوام تھے، ہم تو فلاں کے ساتھ بس فلاں کے دامن سے لٹھی ہو کر نکل جائیں گے، ہماری طرف سے تو ہمارے فلاں بزرگ جو ہیں وہ جواب دہی کر لیں گے۔ تو اب اگر کوئی ہے لاؤ، اگر کوئی تمہارے پاس عذر ہے، کوئی چال ہے، کوئی منطق ہے، تمہاری زبانیں جو چلتی تھی دنیا میں کیسیوں کی طرح، اب یہاں پر اگر کوئی ہے تمہارے پاس دلیل تو پیش کرو۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون، تو اب وہ اپنی چال چلو، مجھ پر اپنے حربے آزماؤ، کیدون، یہ نون جو ہے یہاں پر آیا ہے کہ مجھ پر جو بھی تمہیں حربے آزمانے ہیں اپنے، جو چال چلنی چلو۔
ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد وہی جو قرآن مجید کا عام اسلوب ہے ان مکی صورتوں میں بالخصوص سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب وہ اہل جہنم کا لفظ کھینچا گیا تو یقیناً تقابل کے لیے جو بھی اللہ کے نیک بندے، وفادار بندے، نیکوکار بندے، ان کا جو انجام ہونے والا ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے والی ہیں، اس کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے، بچنے والے، تقویٰ کا اصل مفہوم ہے بچنا، اور اس سے متقی ابتقاء، بچنے والا، بچنا۔ اب یہ بچنا دنیا میں ہے اللہ کی نافرمانی سے، بلکہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بھی پہلے انسان کی فطرت میں چونکہ چیز موجود ہے کہ بدی سے ابا کرتی ہے فطرت، نیکی کی طرف میلان ہے انسان کے اندر، الہمہا فجورہا و تقواہا۔ تو چاہے کوئی شخص جو ہے کوئی وحی آسمانی نہ بھی اتری ہو، کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، تب بھی ایک شخص کے اندر اگر وہ فطرت کے اندر اس کے وہ نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے تو وہ بچ بچ کر چلتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، وہ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک تمیز پیدا کی ہے اس کو ملحوظ رکھتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ کی اصل منزل، بنیادی منزل۔ اسی کے لیے کہا گیا ھدی للمتقین، جن لوگوں کے اندر یہ مادہ جو ہے یہ برقرار ہے، جن میں نیکی اور بدی کی تمیز اور اس کی پہچان اور نیکی کی طرف ایک میلان موجود ہے، وہ ہے در حقیقت کے جو قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرنے والے ہیں، جن کے اندر وہ حس مر چکی ہے، خیر و شر کی تمیز ختم ہو چکی ہے، جنہوں نے اپنے اندر کے اس ڈیوائن اسپارک کو دفن کر دیا ہے، دساہا، زمین میں جیسے دفن کر دیا جاتا ہے کسی لاش کو، ایسے ہی انہوں نے اپنی وہ روح اور اس کے تقاضے جو ہیں اپنے اس حیوانی وجود کے اندر دفن کر دیے ہیں۔ تو ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی، خواہ آپ انذار فرمائیں خواہ نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو تقویٰ در حقیقت وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر جو ایک تمیز ہے، نیکی اور بدی کی پہچان ہے، انسان اس کو بروئے کار لائے، نیکی کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہو، بدی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوامر اور نواہی جو ہے تفصیلاً بیان ہو گئے، اب متقی کے معنی ہوں گے گناہوں سے بچنے والا، بچ بچ کر چلنے والا، معصیت سے بچنے والا، محتاط ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا، وہ متقی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم سے بچ جائے گا۔ تو گویا کہ لفظ تقویٰ جو ہے یہ تمام جو میں نے تین مدارج بیان کیے ان تینوں کو کور کر رہا ہے۔ متقین وہ بھی ہوں گے جو بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، آخرت کی سزا سے۔ تو فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، وہ ہوں گے سایوں میں اور چشموں میں، رواں دواں چشمے ہوں گے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت مختصر بیان آیا ہے اہل جنت کا، اور وہ نعمتیں جو ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ بعض صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، یہاں بہت ہی اجمال کا، اس لیے کہ رنگ یہاں پر غالب انذار کا ہے، تبشیر کا رنگ۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگلی صورت میں اس سے کہیں زیادہ وضاحت جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، وہاں پر زیادہ تفاصیل آپ کو ملیں گی، یہاں بہت اختصار کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید کی صورتوں کا ایک مجموعی اسلوب ہوتا ہے، کسی پر انذار کا رنگ غالب ہے، جلالی انداز زیادہ نمایاں ہے، کسی میں تبشیر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات جو ہے وہ وہاں زیادہ جھلکتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقابل میں بہت ہی مختصر تذکرہ ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور وہ پھل جو انہیں پسند ہوں گے، جن کی طرف اشتہا ہوگی، جس کی طرف کہ ان کی طبیعت کا میلان اور رغبت ہوگی، وہ تمام پھل جو ہیں۔ اب یہ فی جو ہے اس میں خاص کیفیت پیدا کر رہا ہے، وہ ان میں ہوں گے، یعنی ہر چہار طرف ان کی یہ من پسند چیزیں جو ہیں، سائے بھی ہوں گے تو واقعی سائے ہوں گے، ان میں خنکی ہوگی، ان میں ایک فرحت ہوگی، روح و ریحان و جنت نعیم۔ اسی طریقے سے وہ چشمے ہوں گے جاری، اب چشموں کی بھی کئی کئی قسمیں ہیں آپ کو معلوم ہے، اور جیسے کہ سورہ رحمان میں تو دو چشمے، دونوں جو جنتوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں چشمے ہیں، عینان تجریان اور عینان نضاختان، یہ تمام جو ہے مختلف جن کے نام بھی مختلف ہیں، جیسے کہ سورہ دہر میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اختصار کے ساتھ ان المتقین فی ظلال وعیون،
یقیناً متقی لوگ، خدا ترس لوگ، نیکوکار لوگ، جنہوں نے محتاط زندگی گزاری، جو معصیت سے بدی سے بچ کر اس دنیا میں رہے، ان کے لیے اب یہ ہے کہ چشمے ہیں اور سائے ہیں، وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ ان کے من بھاتے، من چاہے، پسندیدہ، مرغوب ان کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ پیو رچتا پچتا۔ ہنی کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں، ایک تو یہ کہ آدمی کھا رہا ہو لیکن یہ کہ وہ ہضم نہ ہو رہا ہو، ہضم بھی ہو جائے تو وہ انسان کے لیے کسی مرض کا، کسی اور جو بیماری کا وہ سبب بن رہا ہو۔ ایک وہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کھایا ہے وہ آپ کی، جس کو کہتے ہیں جان کو لگا ہے، ٹھیک طریقے سے اس نے آپ کے جسم کے ساتھ موافقت کی ہے، وہ ہے لفظ ہنی۔ ہنیًا بما کنتم تعملون، کلوا واشربوا ہنیًا، کھاؤ اور پیو رچتا پچتا، راس آتا، بسبب یا یوں کہیے کہ نتیجے کے طور پر ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ یہ میں نے اس سے پہلے بارہا بیان کیا ہے، ہمارے دین کی تعلیم اور تلقین یہ ہے کہ بندے کو تو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا، اعمال کیسے بھی ہوں، اپنے اعمال پر کوئی غرہ نہ ہو، اس کے اوپر کوئی بھروسہ اور تکیہ نہ ہو جائے۔ ہمارے اعمال نہ معلوم اس میں کس کس پہلو سے نقص ہے، کس کس پہلو سے کمی ہے، عمل کرنا ہے، اپنی امکانی حد تک کرنا ہے، لیکن یہ کہ اپنے عمل پر بھروسہ اور تکیہ، یہاں تک کہ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص محض اپنے اعمال کے بل پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور کسی نے بڑی ہمت کی اور جرأت کا ثبوت دیا کہ حضور سے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی، میرے رب کی رحمت جو ہے وہ مجھے اپنے سائے میں لے اور ڈھانپ لے تبھی وہاں داخلہ ہو۔ تو اب تاب دیگراں کے رسد، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسے بار بار نمایاں کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ بندہ یہ کہے گا پروردگار تیرا فضل ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، اس نے کیا ہے، ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا ہے، اس نے اپنی رحمت سے یہاں پہنچایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری محنت ہے، تمہاری کوشش ہے، تمہارا ایثار ہے، تمہاری قربانیاں ہیں، تم نے ہمارے دین کے لیے جو بھی جد و جہد کی، جو محنت کی، اپنا پیٹ کاٹا اور ہمارے دین کے لیے خرچ کیا، اپنے عیش و آرام کو منغص کیا اور ہمارے دین کے لیے تم نے جد و جہد کی، جو بھی تمہارے اعمال ہیں در حقیقت یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ بلکہ اس کے ضمن میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ بعض اہل جنت حیران ہوں گے کہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں تھے، جتنی کچھ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو اس کی وضاحت کی جائے گی کہ ہر نیکی جو تمہاری تھی اس نے ایک بیج کے طور پر جنت کے اندر گویا کہ وہ بیج کی شکل میں اس کا ایک پودا بنا ہے، اس میں سے آپ کو معلوم ہے پھر اس میں سے کتنی کچھ جو ہے ایک بیج سے، جیسے کہ ایک گندم کا خوشہ جو ہے اس کے اندر 100 دانے نکل آتے ہیں، اور اس میں کتنے کتنے خوشے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی دانے سے، یہ سب تمہارے اعمال ہیں، انہی کا ظہور ہے، یہ انہی کے نتائج ہے، یہ اسی کا در حقیقت فیض ہے۔ پھر وہ اعمال کے جن کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جو نیک کام کیا، جو کسی نیک کام کا آغاز کیا، جب تک دنیا اس پر عمل کرتی رہے گی تو جو بھی عمل کرنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن اس کا آغاز کرنے والے کو کے حساب میں بھی اس کا اندراج ہوتا چلا جائے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ تقابل ہے اس کا جو پہلے آئی تھی آیت، انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ، الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قلنا نفعل، یہ بھی کہا گیا وہاں پر، میں نے بتایا تھا آپ کو، اور یہ کہ اس کو اگر مستقبل کے اس میں لیا جائے تو یہی ہم کریں گے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو کر رہے گا۔ اس کے تقابل میں ہے انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کا۔ یہ محسن کے معنی جو ہے یہ بہت مرتبہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اگرچہ اردو میں ہم در حقیقت اس لفظ سے ایک مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اردو میں احسان کے معنی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اس نے بڑا احسان کیا، مجھ پر احسان کیجئے، اور یہ عربی میں بھی یہ معنی ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی کرو لوگوں کے ساتھ
نیک سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں نوازا ہے نعمتوں سے، تو کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی احسان ہے۔ لیکن احسان کے دوسرے معنی جس معنی میں کہ یہ ایک مستقل اصطلاح ہے ہمارے دین کی، اسلام، ایمان، احسان، یہ تین درجے، حدیث جبرائیل جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں سنت کا جو ہمارے پاس جو بھی ذخیرہ ہے اس میں جڑ کی اور بڑی اہمیت رکھنے والی حدیث جبرائیل، جس میں کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ تو در حقیقت یہ تین سیڑھیاں ہیں۔ سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے اسلام، اس سے بلند تر درجہ ایمان، اور اس سے بھی بلند تر درجہ احسان۔ اور احسان کے معنی وہاں ہے نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونا۔ ایک شخص ہے، کوئی بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، وہ جیسے تیسے اس نے لکڑیوں کو جوڑ دیا، میز بنا دی۔ ایک وہ ہے کہ جو اپنی پوری جان اور اپنی پوری صلاحیت کو اس میں لگا دیتا ہے، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ، نہایت خوبصورت، کہیں کوئی جوڑ غلط نہ ہو، ٹھیک ٹھیک ہر چیز متوازن ہو۔ اب ظاہر بات ہے اس میں محنت لگے گی، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ گویا کہ احسان ہوگا، اس نے اپنے اس کام میں درجہ احسان حاصل کر لیا۔ ایک یہ تھا کہ جیسے تیسے کیا اور دوڑ کر دے دیا کہ یہ آپ کی میز جو ہے یہ پڑی ہے، لے جائیے۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ساری مہارت اور اپنی پوری کوشش جو ہے اس کو صرف کر دی، کھپا دی اپنی امکانی حد تک کہ اچھے سے اچھا کام انسان، یہ احسان ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم ذبح کرو فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو خوبصورتی کے ساتھ کرو، یعنی یہ کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز ہو تاکہ جانور کو کم سے کم جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ یہ نہیں کہ آپ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو بھی اذیت پہنچا رہے ہیں اور اس کو ایک شوق بھی پہنچ رہا ہے۔ تو اس میں احسان کے معنی جو کام بھی آدمی کر رہا ہو نہایت خوبصورتی سے، نہایت توجہ سے، پورے انہماک سے، اپنی امکانی حد تک بہتر سے بہتر نتائج پیدا کرنے کے لیے۔ تو دین میں بھی یہ تین درجے ہیں، اسلام ہے، موٹے موٹے احکام ہیں، ان کے اوپر انسان نے عمل کر لیا، موٹی موٹی چیزیں جو کبائر ہیں ان سے بچ گیا، جو فرائض ہیں ان کو اس نے ادا کر دیا۔ ایک وہ ایمان کا درجہ ہے جب ایک انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب یقین حاصل ہو جائے گا تو اب نماز کی کیفیت بھی کچھ اور ہوگی، اب اس کے جو مختلف اور معمولات ہیں ان میں اور رنگ نکھرے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اب اللہ کا وہ رنگ جو ہے وہ اس کی زندگی میں نمایاں ہوگا۔ اسی یقین کا ایک آخری درجہ وہ ہے جس کو کہ کہا گیا کہ احسان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، اور حضرت جبرائیل نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت، یقین کی اس گہرائی اور شدت کے ساتھ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ اگر تم اسے نہ دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو یقین کا، تو کم سے کم یہ درجہ تو حاصل ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکلنا چاہیے کہ مستحضر رہے ہر وقت کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہر وقت جو ہے وہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اس اعتبار سے احسان، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کیونکہ زیادہ مشہور روایت جو ہے حدیث جبرائیل کی، اس میں تو لفظ عبادت آیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن اس واقعے کی اور بھی روایتیں ہیں۔ یہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت مشہور ہے اور عام طور پر اسی کو زیادہ جو ہے قبول عام حاصل ہوا ہے، اگرچہ یہ صرف مسلم شریف میں ہے اور یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، لیکن جس کی جو دوسرے صحابہ سے جو روایت آئی ہے اس میں دو الفاظ اور آئے ہیں جو بہت ہی اس کی حقیقت کو مزید واضح کر دینے والے ہیں۔ ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے اندر اللہ کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے یا اگر تمہاری رسائی نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا لفظ آیا ہے ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، ایثار اور قربانی، اس شدت کے یقین کے ساتھ، اس درجے کے یقین کے ساتھ کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ورنہ یہ کہ بہرحال یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ ایمان ہی کی شدت اور گہرائی جو ہے اس کی انٹینسٹی کی ایک آخری شکل ہے۔ یہاں لفظ جو آیا انا کذالک نجزی المحسنین،
ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو، نیک کاروں کو، ان لوگوں کو کہ جو اس درجے تک پہنچ جائیں ہماری بندگی میں، ہمارے لیے بھاگ دوڑ اور محنت اور ایثار اور قربانی میں، ہماری خشیت ان کے دلوں میں اتنی گھر کر چکی ہو گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ کم سے کم اس درجے میں کہ انہیں یہ چیز مستحضر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اب دیکھیے سورہ مبارکہ کا رنگ مزید نمایاں ہو رہا ہے، یعنی جیسے کہ اب میں تشبیہ دے رہا ہوں لیکن بلا تشبیہ اس کو سمجھیے گا۔ آپ کو کسی وقت غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، آپ نے جس پر بھی اپنے عزیز پر، چھوٹے پر، کوئی اپنے دوست پر غصہ آیا ہے، آپ نے اپنی بات کہہ دی، لیکن پھر کسی اور بات کے بعد پھر آپ کے اندر جیسے کہ ایک پھر ابال آیا جذبات کے اندر، پھر آپ نے جو ہے وہ بات کو دہرایا۔ تو یہاں وہ انداز ہے، بلا تشبیہ کر رہا ہوں، یہ بات جو ہے بڑی ایک فلسفیانہ بات ہے جو ہمارے ہاں متکلمین کی بڑی گہری بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں، جیسے غصہ، خوشی، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ انفعالی کیفیات ہیں۔ انفعالی کیفیت اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک رد عمل کے طور پر کسی میں پیدا ہو۔ آپ نے کوئی کام اچھا کیا، مجھے خوشی ہوئی، یہ در حقیقت آپ کے ایک کام کا نتیجہ ہے جو میرے اندر اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا۔ آپ نے کوئی کام کیا، اس پر مجھے غصہ آیا، یہ بھی آپ کے ایک عمل کا نتیجہ ہے، رد عمل ہے۔ تو انفعالی کیفیات ہیں یہ، اور اس پر پھر متکلمین نے بحثیں کی ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر یوں سمجھیے کہ میں نے جو تشبیہ دی ہے اس کو اس درجے پہ نہ سمجھیے گا کہ جس طریقے سے ہمارے اندر کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ذہنوں سے قریب لانے کے لیے بہرحال اسلوب وہی اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لیکن ظاہر بات ہے کہ بات ہم سے کرنی ہے، ابلاغ ہمارے ذہنوں تک کرنا ہے، وہ حقائق جو ہے ان کو پہنچانا ہے ہمارے ذہنوں تک، اور ذہنوں سے بھی آگے ہمارے دلوں کی گہرائی تک پہنچانا ہے۔ تو ہم جن چیزوں کے عادی ہیں، جو اسالیب ہمارے ہاں معروف ہیں، کسی پر بہت زیادہ اگر اظہار ہے ناراضگی کا تو اس کی کیا کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے، تو وہی در حقیقت قرآن مجید میں ہم تک ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کیے گئے۔ تو اس لیے میں نے وہ تشبیہ دی ہے کہ جیسے غصہ آیا، آپ نے بات کہہ دی، پھر بات کسی اور طرف پلٹ گئی، لیکن پھر وہ ایک جوش جو ہے اندر سے ایک ابال اٹھتا ہے، اور پھر آپ اپنے اس غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں وہ کیفیت ہے کہ اگرچہ وہ بات ختم ہو چکی تھی، جہاں تک اہل جہنم کا تذکرہ تھا مکمل ہوا، وہ بات مکمل ہو کر اب تو بلکہ وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، تقابلی مطالعہ جو ہے وہ اہل جنت کا ذکر ہو چکا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ لیکن پھر ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، تاکہ اور زیادہ نمایاں ہو جائے اس کنٹراسٹ میں کہ ایک وہ ہوں گے ہمارے بندے جن کے ساتھ یہ خطاب ہو رہا ہوگا، اور ایک وہ بدبخت اور شقی ہوں گے، بلکہ اشقا ہوں گے کہ جن کا حشر یہ ہوگا کہ ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ کھا لو پی لو۔ اب یہاں پہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے اس وقت جو دنیا میں جو لوگ تھے موجود، مخاطب تھے قرآن کے، جو جھٹلا رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارا حشر تو یہ ہونا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن جب تک یہ ابھی ہم رسی تمہاری ڈھیل دے رہے ہیں، تمہیں مہلت دے رہے ہیں، کھا پی لو اس دنیا کے اندر، جو بھی تمہیں عیش کرنا ہے کر لو، چند روزہ زندگی جو ہے اس میں جو بھی تمہیں عیش کرنے ہیں کر لو، کلوا وتمتعوا، کھاؤ اور فائدے اٹھا لو۔ تمتع کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہ بھی بڑے استحقار کے ساتھ ہے، برت لو چیزیں، یہ استعمال کر لو، یہ کوئی تمہاری ملکیت نہیں ہے، ہمیشہ تمہارے پاس رہ جانے والی نہیں ہے، بس تمتع ہے، فائدہ اٹھا رہے ہو، بڑا تمہیں پسند ہے، محل جو بنا لیا ہے، رہ لو چند دن، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسی قبر کی تاریک کوٹڑی کے اندر بہرحال پہنچا دیے جاؤ گے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اب اس کا اور مزید اضافہ کیا، بہت تھوڑا سا، بہت ہی حقیر، بہت کم، نہ ہونے کے درجے میں۔ قلیل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دونوں معنی دیتا ہے، کہیں تو اے لٹل اور کہیں دی لٹل۔ دی لٹل کا آپ کو معلوم ہے انگریزی میں نہ ہونے کے برابر، بالکل جیسے کہ کل عدم، اور اے لٹل کچھ تھوڑا سا، تو قلیلا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو برت لو کچھ عیش کر لو، یہ چند روزہ زندگی کے اندر ساز و سامان سے متمتع ہو لو، ہو تم مجرم، تمہارا جرم ثابت ہے، تم جرم کر چکے ہو، تم مرتکب کر چکے ہو،
تم مستوجب سزا ہو چکے ہو، انکم مجرمون، بہت ہی شد و مد کے ساتھ۔ اس سے بھی دیکھیے اندازہ ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو روایات سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ جمع کیا ہے، بریکٹ کیا ہے، شیبتنی ہود واخواتھا انکم مجرمون، گویا کہ تمہارا انکار، تمہاری طرف سے رد، اعراض، تکذیب اب اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تمہارا جرم ثابت ہو چکا، تم مجرموں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال جب تک ابھی ہم نے مہلت دنیا میں دی ہوئی ہے، کھا پی لو، چر چگ لو، جیسے کہ کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جائے، یا یہ کہ پھانسی کے پھندے کی طرف لے جائے جانے سے پہلے کسی سے پوچھ لیا جائے کوئی تمہاری خواہش ہو، تو وہ خواہش جو ہے ان لمحات کے اندر پوری کر دی جائے اگر ممکن ہو، تو یہ وہ انداز ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہلکی سی کوئی سزا ہے، کوئی معمولی سا عذاب ہے، بڑی ہلاکت، بڑی بربادی، بڑی تباہی، بڑی ہی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں۔ اور وہ روایات بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ویل کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی ہولناکی اور جس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ بھی عین ممکن ہے، بہرحال طبقات تو ہے جہنم کے، جیسے جنت کے درجات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے جو اوپر کے درجے کا جنتی ہوگا اسے ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا فرق و تفاوت ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے لوگوں کے درجات جو ہے ان میں فرق ہوگا، اختلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے جہنم کے درجے ہیں جس کا کہ ثبوت سورہ نساء کی اس آیت میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکت اور بربادی معمولی نہیں ہے، وہ ویل، وہ جہنم کی وادی کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ ہے مکذبین کے لیے۔ یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں آپ کو کہ تکذیب جو ہے وہ گویا کہ جرم کی جو فہرست ہے جرائم کی اس میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ ایک اعراض ہے، خاموشی سے کوئی آدمی چلا گیا، مانا نہیں اس نے قبول نہیں کیا، تصدیق نہیں کی، لیکن ایک ہے تکذیب، جھٹلانا، یہ گویا کہ وہ ڈھٹائی کی وہ انتہا کہ اس سے اب آگے کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا۔ تو ویل جو ہے وہ اس کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، اور رکوع سے مراد یہاں نماز ہے۔ یہ مکی صورتوں کے بارے میں یہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ لفظ صلاۃ بھی اگرچہ آتا ہے لیکن عام طور پر جو ارکان صلاۃ ہیں، نماز کے مختلف جو رکن ہیں ان کا ذکر کر کے، جیسے سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہو رات کو لیکن اس سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، اب یہ کھڑے رہنے سے مراد ہے نماز کا قیام۔ اسی طرح کہیں آتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، تو رات کے ایک حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کرو اور تسبیح کیا کرو طویل، رات کے طویل جو ہے ساعات میں، وہاں بھی مراد جو ہے سجدہ سے علیحدہ سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز کا سجدہ۔ تو یہ نماز کے مختلف جو ارکان ہیں ان کا حوالہ دے کر اور اس سے مراد نماز۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، جھکو، اللہ کی جناب میں رکوع کرو، اور جیسے کہ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا ہے، آخری سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یہ جھکاؤ جو ہے رکوع اس کی پہلی منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے، ایک جھک جانا اللہ کے سامنے، اور سجدہ جو ہے اس کی منطقی انتہا ہے، اس کا کلائمیکس ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ گویا کہ اپنی انانیت کی نفی مطلق، اپنا وہ جو بھی ایک اپنی رائے اور اپنی پسند اور اپنا اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی عزت، یہ سب گویا کہ جب بندہ جو ہے پروردگار کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے کہ تم نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں پر رکھ دی۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، جھکو، نماز پڑھو، وہ نہیں جھکتے، نہیں نماز پڑھتے، نہ سجدہ کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بعدہ سے مراد بعض حضرات نے تو لیا ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت کا دن، اس دن کے آنے کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، لیکن یہ بڑی شاذ رائے ہے۔ تقریباً اجماع جس پر ہے وہ یہ ہے کہ بعدہ سے مراد قرآن ہے،
اس قرآن میں یہ تمام جو اسلوب ہیں اختیار کر لیے گئے، سمجھانے کے تمام انداز، تمام جو بلیغ سے بلیغ ہو سکتا ہے اسلوب وہ اختیار کر لیا گیا۔ آیات آفاقی کی شہادت موجود ہے، آیات انفسی کا حوالہ موجود ہے، تاریخی شواہد جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے۔ تمہارے لیے وہ جو مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات ہیں، ایسے ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ وہ گویا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد اور کس شے پر یہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کا گویا کہ یہ استفہام جو ہے یہ انکاری ہے، استفہام انکاری، بظاہر سوال ہے، مراد یہ ہے کہ یہ اب کسی شے پر ایمان لانے والے نہیں۔ اے نبی آپ ان کی طرف سے بالکل اپنی خاطر جمع رکھیے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ اس سے پہلے تو بہت مواقع پر یہ بات آئی ہے، آج بھی اس کی وضاحت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کا خطاب اس لیے ہوتا تھا کہ آپ اپنی مروت کی بنا پر یہ سوچنے لگتے تھے کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ ایک شریف انسان جو ہے وہ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنے آپ کو الزام دینا شروع کرتا ہے کہ شاید میری طرف سے ابلاغ میں، تبلیغ میں، ان میں حق ادا کرنے میں، اس دعوت و تبلیغ کا شاید کوئی کوتاہی ہو رہی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو یہ ایمان نہیں لا رہے، یہ تصدیق نہیں کر رہے۔ تو کہا جاتا ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آیت میں سنا چکا ہوں کہ آپ کی طرف سے اب ابلاغ و تبلیغ کتنا بھی ہو جائے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، بالکل برابر ہے نبی آپ کے طرف سے، اب آپ مزید ان کو انذار کریں نہ کریں، تبلیغ کریں نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مجرم قرار پا چکے ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ آیا ذہن میں تو اس سے وہ بات اور جڑ گئی ہے، اس کا ربط قائم ہو گیا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مجرم قرار پا چکے ہیں اور وہ سزا دنیا میں جو ملتی ہے وہ مل چکی ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جیسے کہتے ہیں آپ کا کیس تو اب کلوز ہو چکا، آپ کا معاملہ تو اب طے ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، چاہے ابھی وہ فیصلہ ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تمہارا مجرم ہونا ہر شک و شبے سے بالا تر ہو چکا، تم مستوجب سزا ہو چکے۔ اور اے نبی اب یہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے، آپ زیادہ متردد نہ ہوں، زیادہ غمگین نہ ہوں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد اور کون سی شے ہوگی، کون سی بات ہوگی، کون سی نصیحت ہوگی، کون سی دلیل ہوگی، کون سی برہان ہوگی کہ جس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں، جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ اگرچہ کوئی منقول تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ مختلف جو سوالیہ انداز میں جب صورتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے جواب میں اکثر و بیشتر صورتوں میں تو آتا ہے، بس میں اپنی ایک ذوقی بات عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی کہیں سے مجھے اس کا ثبوت نہیں ملا ہے۔ ہمیشہ میرے دل سے جب بھی میں اس مقام پر آتا ہوں تو ایک صدا خود بخود ابھرتی ہے، اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلت علی عبدک محمد صلی علیہ وسلم، پروردگار میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی، کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تاکہ اس زمرے سے ہمارا جو علیحدہ ہونا ہے وہ ایک شعوری طور پر ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔